وسواس القہری جو ہے یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے وسواس القہری ہیں۔ ایک ہے جو عبادہ میں وسوسات ہوتے ہیں، عبادت میں وسوسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کے کامن سائنس کیا ہے؟ فیلنگ دیٹ ایکٹس آف ورشپ آرنٹ گڈ انف، کانسٹنٹلی سیکنگ پرفیکشن، کین اسپینڈ آورز ریپیٹنگ دی سیم ایکٹ آف ورشپ۔ یہ بہت ہی ایکسٹریم فارم وسوسات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھی ایک رکعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکعہ توڑ کے دوبارہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں۔ ابھی دوبارہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم ہوتا ہے نہیں میرا وضو پھر ٹوٹ گیا، دوبارہ نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو عبادت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ ان کو شدید قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ نہیں میری عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی، میں جو مرضی کر لوں میری عبادت قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا یہ کہ وہ کانسٹنٹلی بہت پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو بہت انگزائٹی، بہت سٹریس کاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انگزائٹی پیشنٹ کو پہلی تو بات کبھی بھی آپ کو زیادہ سارے اذکار پہ نہیں لگانا چاہیے، اور بہت زیادہ تعداد کے اذکار پہ نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ آلریڈی انگزائٹی پیشنٹ ہے۔ جب آپ او سی ڈی پیشنٹ کو کہیں گے کہ 10,000 بار اللہ کا انعام پڑھو، تو آپ نے اسے مزید او سی ڈی کاز کر دی، ٹھیک ہے؟ کیپ اٹ ان مائنڈ۔ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ او سی ڈی بہت کامن ہے آج کے دور میں، اللہ معاف کرے، بیکاز آف آر روٹینز۔ میں نے آپ کو پہلے کہا، راتیں جاگنا، فاسٹ فوڈ کھانا، ٹھیک ہے نا، پھر اور بھی بہت سی ریزنز ہیں، شیاطین بہت ایکٹیو ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر کانسٹنٹلی سیکنگ پرفیکشن، یعنی جب تک ان کی چیزوں میں پرفیکشن نہیں آ جاتی وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک لسٹ بنا لی ہوتی ہے کہ میں نے دن میں 100 اذکار کرنے، یعنی سبحان اللہ ابھی حمدی بھی کہنا ہے، سبحان اللہ ابھی حمدی، سبحان اللہ عظیم بھی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بھی کہنا ہے 100 بار، میں نے استغفر اللہ بھی 100 بار کرنا ہے، درود ابراہیمی بھی 100 بار کرنا ہے، فلانی چیز بھی 100 بار کرنی ہے، وہ بھی 100 بار کرنا ہے، وہ بھی 100 بار کرنا ہے۔ تو 10 اذکار کی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے 100 بار سارے کرنے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیے تو پھر آئی ایم ڈومڈ، پھر میں ریلیجس نہیں ہوں، اور یا پھر یہ کہ آج میرا دن بہت خراب گزرے گا۔ تو یہ وسواس القہری میں آتا ہے، شیطان انہیں یہاں سے تنگ کر رہا ہے۔ دیکھیں، شیطان ہیز ٹولز فار ایوری ون۔ شیطان جو ہے نا، اس کو پتہ ہے نیک بندے کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے، ذکر اذکار کرنے والے کو کہاں سے پکڑنا ہے، حافظ قرآن کو کہاں سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہر ایک کا وہ پتہ ہے، نس پتہ ہے۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ عبادہ میں وسواس آنا۔ دوسری ٹائپ ہے طہارہ میں وسواس آنا، بہت زیادہ، یعنی irrational fear of contamination۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹیمنیشن کا ڈر ہوتا ہے ہر وقت، یعنی وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، انہیں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے کہ مجھے جراثیم لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا وہ کسی چیئر پہ نہیں بیٹھتے جب تک وہ اسے صاف نہ کر لیں، بہت اچھے سے صاف نہ کر لیں، انہیں ایکسٹریم فیئر ہوتا ہے۔ یا وہ بیڈ شیٹ پر نہیں بیٹھیں گے، کہیں اس طرح بیٹھیں گے نہیں کنٹیمنیشن کے ڈر سے، ٹھیک ہے؟ یا تھوڑا سا کچھ انہیں نظر آ گیا اپنی شرٹ پہ لگا ہوا، تو مثال کے طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ پانی کی بوتل لے کے صاف کرنے لگ جائیں گے، اور اس طرح گاڑی لگ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ۔ یعنی اتنی کمپلشن اور obsession ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ صفائی کا خیال آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہو، میں نے شروع میں بتایا وہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ بہت مستقل آپ کا مزاج بنتا جا رہا ہے تو دس از ڈینجرس۔ اسی طرح irrational fear that وضو از incorrect, invalidated، یہ بہت کامن ہے، بہت کامن ہے۔ سب سے زیادہ وسوسے شیطان اس کانٹیکسٹ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو اچھے سے ہی کرنا چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن ایک بار آپ نے اچھے سے کر لیا، آپ کو شور ہے انشاءاللہ کہ کوئی بھی اسپاٹ وہ اب نہیں ہے ڈرائی، تو اٹس گڈ ٹو گو انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں، وضو شیورٹی پہ دوبارہ کیا جاتا ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے نا، ڈاؤٹ پہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ فقہ ہے، پوری فقہ الطہارہ اسی لیے پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، وسواس القہری ریلیٹڈ ٹو طہارہ کا سلوشن ہے فقہ الطہارہ پڑھیں، تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ لوگ پڑھتے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں فقہ الطہارہ۔ دیکھیں، اتنی لچک ہے، اتنی لچک ہے فقہ میں، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فتوے پڑھ کے حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ صحابہ جس دور میں رہتے تھے، تھوڑا سا سوچیں، کیا پانی بہت زیادہ میسر تھا؟ کیا ان کو بہت زیادہ کلینلینس کے مواقع میسر تھے؟ تو سوچیں، صحابہ جس طرح طہارت کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے بہت لچک ہے طہارت میں۔
بہت زیادہ اوور طہارہ کرنے لگ جانا، یعنی 10 بار اپنے آپ کو واش کرنا، تو پہلی تو بات یہ پانی کا ضیاع، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ پھر اگر آپ ایسے کریں تو صحابہ پھر سوچیں، وہ ان کے پاس تو پانی نہیں تھا، وہ کیسے کرتے ہوں گے. جب وہ لیٹ سے واش روم جاتے ہوں گے تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، تو وہ تو پتھر سے معاملہ کرتے تھے. سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. آج لوگ پانی سے بھی کر لیتے ہیں، ٹیشو سے بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی وسوسے آتے ہیں، پھر بھی وسوسے آتے ہیں، نہیں میرا وضو ٹوٹ رہا ہے، پھر بھی وسوسے آتے ہیں، نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو فقہ الطہارہ جب آپ پڑھیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. بہت لچک ہے طہارت کے معاملات میں، ٹھیک ہے. تو اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کو. مثال کے طور پہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو فیل ہو کہ میرا ڈراپ نکل آیا ہے واش روم کر کے، یورین کا ڈراپ نکل آیا ہے، تو کیا فقہ الطہارہ کیا کہتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ مزی یا منی نکل آیا ہے، اگر ہم بات کریں مردوں کی، تو اس کے پیچھے پوری فقہ ہے کہ پھر کیا کرنا ہے آپ نے. تو یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی شیخ کے پاس، اسکالر کے پاس جا کے کہ ہمیں طہارت کے بارے میں فقہ پڑھائیں پوری کی پوری. اسی طرح وضو کن چیزوں سے، نواقض وضو کیا ہے، وضو کن چیزوں سے بریک ہوتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر میرے ناخن بڑے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مٹی لگ گئی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی شرٹ پہ خون لگا ہوا ہے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بڑے ڈیلیکیٹ فقہی مسائل ہیں. تو سب سے پہلے اپنے بچے کو فقہ الطہارہ سے گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے. پیرنٹس کو پیرنٹنگ میں سب سے پہلے بچے کو یہ جو فقہ العبادات ہے، فقہ الطہارہ یعنی نماز کی فقہ اور طہارت کی فقہ، اس سے اس کو گزارنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے، صفائی کیسے رکھنی ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ بعد میں جا کے اسے مسائل پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح ایسا بندہ جو ہے انسان کین اسپینڈ آورز کمپلسولی چیکنگ کلوتھس، گیٹنگ ریڈی فار پریئر اور کلیننگ دیم سیلفس. تو یہ طہارت سے ریلیٹڈ وساوس ہے. اسی طرح تیسرا جو ٹائپ ہے وسواس القہری کی، وہ ہے عقیدہ کے اندر جو ہے وہ وساوس، بلیف ود کنوکشن ان ریلیجن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اوور ویلمنگ فیئر آف ایکسیڈنٹلی فالنگ آؤٹ آف اسلام. یعنی اوور ویلمنگ فیئر، ایک تو ہے نا کبھی کبھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اچھا مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، یہ تو تزکیہ ریلیٹڈ چیز ہے، تو اچھی چیز ہے. لیکن بہت اوور ویلمنگ فیئر ہو کہ میں کافر ہو گیا، ہر بات میں وہ سوچے کہ میں کافر ہو گیا، اور اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اسی طرح ریپیٹ دی ڈیکلیریشن آف فیتھ 100 times a day، اس طرح کے کیسز ہیں. یعنی ہر بات پہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا کہ میں کافر ہو گیا اور میں نے دوبارہ سے اپنا اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے دوبارہ سے. اسی طرح فیلنگ فزیکلی ڈسٹریسڈ اینڈ اوورلی اینکشیس وین انیبل ٹو ریفرم فیتھ اور سے دا شہادہ. اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، یہ سوچنا کہ میں منحوس ہوں. یہ بھی وساوس میں سے کہ میں انتہائی گناہ گار، منحوس، لعنتی انسان ہوں. یہ بھی وسواس عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ اللہ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ وسوسے آنا کہ نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی. تو یہ 3 قسم کے جو وساوس ہیں، عقیدہ میں، طہارت میں، اور نمبر 1 عبادہ میں، ایکٹس آف عبادہ میں، ٹھیک ہے. تو یہ 3 وسواس